أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو فقہی احکام کے بارے میں جاری ہے، اور ابھی تک ہم آپ کی خدمت میں مقدماتی گفتگو بیان کر رہے تھے۔ آخری موضوع جسے ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا وہ فتویٰ اور حاکم شرع کے حکم کے درمیان تفاوت تھا کہ جب اسلامی سرزمین کا حکمران، جسے ہم فقہی اصطلاح میں حاکم شرع کہتے ہیں، اگر وہ حکم دیتا ہے تو اس کے حکم میں اور فتویٰ میں کیا تفاوت پایا جاتا ہے۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے بعد ایک سوال ہماری اسی کلاس کے دوران کسی نے بیان کیا تھا کہ احتیاط واجب اور احتیاط مستحب میں کیا فرق ہے۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع یہی احتیاط واجب اور احتیاط مستحب سے متعلق کچھ بیان کرنا ہے۔ تو سوالیہ انداز میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ سوال کچھ اس طرح سے کیا جا سکتا ہے کہ احتیاط واجب یا احتیاط لازم کسے کہا جاتا ہے؟ اگر کسی مجتہد نے کسی مسئلے میں احتیاط کا کہا ہے تو وہاں مکلف کی کیا ذمہ داری ہے؟ یعنی مجتہد نے ایک مرتبہ یہ ہے کہ فتویٰ دیا ہے اور فتویٰ دینے کے بعد احتیاط کا کہا ہے، اور ایک مرتبہ یہ ہے کہ مجتہد نے فتویٰ نہیں دیا اور احتیاط کا کہا ہے۔ اگر مجتہد کسی مسئلے میں احتیاط کے متعلق کہے تو وہاں مکلف کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس سوال کے جواب میں فرماتے ہیں کہ اگر مجتہد عالم کسی مسئلے میں فتویٰ نہ دے اور احتیاط سے کام لے تو یہ احتیاط اس میں مکلف کی کیا ذمہ داری ہے؟ یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس احتیاط کے مطابق عمل کرے۔ اس احتیاط کو احتیاط واجب یا احتیاط لازم دونوں کہا جا سکتا ہے۔ یعنی اگر مجتہد عالم کسی مسئلے میں فتویٰ نہ دے اور احتیاط سے کام لے تو اب یہاں اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ چونکہ اس کے مجتہد نے فتویٰ نہیں دیا تو وہ کسی ایسے شخص کی طرف رجوع کر سکتا ہے جس نے باقاعدہ اس مسئلے میں فتویٰ دیا ہو۔ یہاں پر البتہ عالم اور فل عالم کی رعایت ضروری ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ایک شخص عالم ہے اور اس عالم نے کسی مسئلے میں فتویٰ نہیں دیا ہے، اور آپ اب یہاں چاہتے ہیں کہ اس مسئلے میں عمل کریں، تو اس نے احتیاط کا کہا ہے تو آپ یا اس احتیاط پر عمل کریں جسے احتیاط واجب یا احتیاط لازم کہیں گے، یا پھر یہ ہے کہ آپ کسی دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کریں کہ جو عالم کے بعد دوسرے نمبر پر اور دوسرے مقام پر فائز ہے۔ یعنی عالم اور فل عالم یہ ایک تعبیر ہماری فقہی کتابوں میں استعمال کی جاتی ہے، اور اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جب آپ مجتہد کی رتبہ بندی کر رہے ہیں تو یہاں پر ایک مجتہد عالمیت کے مقام پر ہے اور دوسرا مجتہد عالم کے بعد دوسرے نمبر پر ہے یا تیسرے نمبر پر ہے، تو یہاں آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اس دوسرے شخص کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ یعنی پہلے تو اس مسئلے کے اندر ایک مثال بیان کر دوں میں آپ کی خدمت میں تاکہ یہ مسئلہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے۔ یعنی اگر مجتہد عالم کہے کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ نمازی پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد ایک مکمل سورہ کی تلاوت کرے، تو یہاں کیا ذمہ داری بنتی ہے مقلد کی؟ یہاں مقلد کی ذمہ داری ہے کہ وہ الحمد کے بعد ایک مکمل سورہ کی تلاوت کرے، یا پھر یہ ہے کہ وہ اس احتیاط پر عمل نہیں کرتا بلکہ ایک ایسے شخص کی طرف رجوع کرتا ہے جو باقاعدہ فتویٰ دے رہا ہے۔ یہاں پر الحمد کے بعد ایک ایسے مجتہد کی طرف رجوع کرتا ہے جو الحمد کے پاس ایک سورہ پڑھنے کے لیے کہتا ہے کہ سورہ پڑھنا لازم نہیں ہے، اس کی طرف رجوع کر سکتا ہے اور سورہ کو نہ پڑھے۔ مثلا
یہاں بیان اسی طرح سے کیا جاتا ہے کہ ایک مجتہد ہے وہ کہہ رہا ہے کہ الحمد کے بعد سورہ پڑھنا لازم نہیں ہے، دوسرا مجتہد کہہ رہا ہے کہ سورہ پڑھنا یہاں پر لازم ہے، لیکن اعلم کے بعد فالاعلم کی رعایت کرنا، یعنی جو علمی مقام میں اس مجتہد اعلم کے بعد دوسرے نمبر پر فائز ہے، اسی کی طرف آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ علمی مرتبے اور علمی مقام میں کم مجتہد کی طرف رجوع کرنا آپ کے لیے درست نہیں ہے۔ اسی طرح دوسرا نمبر جو مسئلہ بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر مجتہد اعلم کہے کہ احتیاط واجب کی بنیاد پر انسان تیمم کرے ایک ایسے پتھر کے اوپر، ایک ایسی چیز کے اوپر کہ جس چیز میں، جس پتھر کے اوپر جو ہے وہ خاک موجود ہو، یعنی آپ پتھر کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ لگاتے ہیں تو جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو آپ کے ہاتھ باقاعدہ اس خاک سے خاک آلود ہونے چاہیے، ایسے پتھر کے اوپر تیمم کرنا آپ کا درست ہے۔ اور اگر اس پتھر کے اوپر خاک موجود نہیں ہے تو آپ اس کے اوپر تیمم نہیں کر سکتے۔ اگر مجتہد احتیاط واجب کا یہ فتویٰ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ ایک ایسے پتھر پر مارے اپنے ہاتھ کہ جب آپ اپنے ہاتھ اٹھائیں تو آپ کے ہاتھ خاک آلود ہونے چاہیے، یہاں مجتہد نے فتویٰ نہیں دیا بلکہ احتیاط واجب آپ کو کہی ہے، تو اس احتیاط واجب میں آپ اس مجتہد کی تقلید کریں، یعنی اسی فتویٰ، اسی احتیاط پر عمل کریں، یعنی جب آپ تیمم کر رہے ہیں تو ایسے پتھر کے اوپر آپ اپنے ہاتھ ماریں جس پتھر کے اوپر باقاعدہ خاک موجود ہے۔ جب آپ اس پہ ماریں گے تو آپ ہاتھ اٹھائیں گے تو آپ کے ہاتھوں کے اوپر کیا ہے، خاک نظر آئے گی، اس سے آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ یہ آپ ایسا کر سکتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ آپ اس احتیاط پر عمل نہ کریں بلکہ ایک ایسے مجتہد کے فتویٰ پر عمل کریں جس نے اس مسئلے میں احتیاط سے کام نہیں لیا ہے بلکہ باقاعدہ صریح فتویٰ دیا ہے اور کہا ہے کہ ایسے پتھر کے اوپر بھی تیمم کیا جا سکتا ہے جس کے اوپر خاک موجود نہیں ہے، یعنی آپ نے پتھر کے اوپر ہاتھ مارا ہے، پتھر کے اوپر کسی قسم کی مٹی موجود نہیں ہے، ہاتھ مارا، ہاتھ اٹھایا، اب آپ کا ہاتھ بالکل صاف ہے، اس کے اوپر کوئی گرد و غبار موجود نہیں ہے، یہ اس کے اوپر بھی تیمم آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں مسئلہ کیا ہوا؟ مسئلہ یہ ہے کہ ایک مجتہد نے احتیاط واجب یا احتیاط لازم کا کہا ہے اور ایک مجتہد ہے کہ جس نے نہیں کہا ہے، جس نے باقاعدہ صریح یہاں پر آپ کے پاس فتویٰ دیا ہے، تو آپ کی یہاں ذمہ داری ہے کہ آپ اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ وہ الفاظ جو احتیاط کے اوپر دلالت کرتے ہیں اور فقہا انہیں اپنی کتابوں میں بیان کرتے ہیں، مثلا اگر فقی اپنی کتاب میں کہتا ہے کہ محل تأمل، یعنی ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر تھوڑا غور و فکر کرنا چاہیے، یا کہتا ہے کہ محل اشکال یعنی یہاں پر اعتراضات ہیں، یا کہتا ہے کہ یہاں پر مجھے جو ہے وہ فی ہے تأمل، مجھے یہاں پر کیا ہے تھوڑا سا ایک غور و فکر کر رہا ہوں، یا کہے فی ہے اشکال فی ہے قضاء المشہور، یا اس قسم کے متعدد الفاظ اور عبارات جو فقہا کی کتابوں میں بیان کی گئی ہیں، یہ تمام کے تمام الفاظ جو ہیں یہ احتیاط واجب کے اوپر جو ہیں وہ دلالت کرتے ہیں۔ پھر آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے کہ جو ہم نے مسئلہ بیان کیا کہ الاعلم فالاعلم، کہ اعلم کے بعد آپ کسی ایسے مجتہد کی طرف رجوع کریں کہ جو علمی مقام اور رتبے میں آپ کے مجتہد کے بعد دوسرے نمبر پر فائز ہے، اس کی طرف رجوع کرنے کے لیے کچھ نقاط فقہا نے بیان کیے ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ عمل مکمل کرنے کے بعد رجوع کا کیا حکم ہے، یعنی اگر مقلد حکم شرعی نہ جاننے کے باعث کسی مسئلے میں جہاں احتیاط واجب کی رعایت لازم تھی اور اس نے اس احتیاط واجب کی رعایت نہیں کی، تو کیا اپنے سابقہ عمل کی درستگی کے لیے ابھی وہ دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کر سکتا ہے جس نے باقاعدہ یہاں اس مسئلے میں فتویٰ کے لیے باقاعدہ فتویٰ دیا ہو؟ یا مثال اس کے لیے دیتے ہیں کہ مثلا مجتہد فتویٰ دے کہ احتیاط واجب کی بنا پر جس پتھر کے اوپر خاک موجود ہے آپ اس پتھر کے اوپر جو ہے نا وہ تیمم کریں، یہ مجتہد نے کہا ہے، جبکہ فالاعلم مجتہد جو ہے وہ اس میں احتیاط کا نہیں کہہ رہا ہے، وہ باقاعدہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ جس پتھر کے اوپر خاک موجود نہیں ہے آپ اس کے اوپر بھی تیمم کر سکتے ہیں۔ تو اب یہاں آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ آپ نے مسئلہ نہیں جانتے تھے، آپ چلے گئے اور ایک ایسے پتھر کے اوپر آپ نے تیمم کر لیا کہ جس کے اوپر مٹی موجود نہیں تھی، جبکہ آپ کا مجتہد یہاں پر
احتیاط کا کہہ رہا تھا۔ آپ کو یہاں یہ چاہیے تھا کہ باقاعدہ اپنے مجتہد سے ایک ایسے مجتہد کی طرف رجوع کریں کہ جو باقاعدہ اس میں باقاعدہ فتویٰ دے رہا ہے۔ آپ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اس کی طرف رجوع کیے بغیر خود سے آپ نے جو ہے نا وہ ایسے پتھر کے اوپر تیمم کر لیا۔ اب اس کا کیا حکم ہے؟ یا دوسری مثال یہاں پر جو دی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ مجتہد اعلم کہہ رہا ہے کہ احرام کے لیے مکہ کے قدیمی جو آبادی ہے وہیں سے احرام جو ہے نا وہ ہونا چاہیے اور محرم ہونا چاہیے انسان کو، جبکہ مجتہد فالاعلم جو ہے وہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ ایسی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مکہ کی جدید آبادی سے بھی انسان جو ہے وہ احرام باندھ سکتا ہے۔ تو یہاں دو قسم کے ہمارے پاس جو ہے نا وہ فتاوی موجود ہیں۔ اب یہاں پر ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہم اس کے اوپر عمل کریں یا اس کے اوپر عمل کریں؟ تو یہاں پر فقہا کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ یہ ہے کہ آپ نے اس کی طرف باقاعدہ نیت کیے بغیر رجوع کیا ہے، اور ایک دفعہ یہ ہے کہ آپ کو اختلاف فتویٰ کا علم تھا اور اختلاف فتویٰ کو جانتے ہوئے آپ جو ہے وہ باقاعدہ نیت کے ساتھ جو ہے وہ دوسرے شخص کی تقلید میں اور دوسرے شخص کے مسئلے میں آپ چلے گئے۔ تو اس میں آپ جو ہے وہ جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ آپ کا عمل جو ہے وہ ایک ایسے مجتہد کے فتویٰ کے مطابق ہے کہ جس کی آپ کو تقلید کرنا تھی، لہٰذا کسی قسم کا کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ کے سوال میں کلاس کے بعد لوں گا، لہٰذا اگر آپ اپنے سوال بعد میں تحریر کریں تو زیادہ بہتر ہے، چونکہ توجہ اس طرف بھی مبذول ہو جاتی ہے۔ بس ایک مسئلہ یہاں پر آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ احتیاط پر عمل کا جو ہے نا وہ فتویٰ ایک دفعہ مجتہد دیتا ہے، یعنی وہ مقام جہاں مجتہد آپ کو احتیاط کے لیے کہہ رہا ہے، یعنی اس کا فتویٰ ہی احتیاط پر عمل کرنے کے لیے ہے۔ مثلا ہمارے پاس دو گلاس ہیں، ایک گلاس میں ہمارے پاس موجود ہے پانی، اور دوسرے گلاس میں موجود ہے ہمارے پاس شراب۔ اب معلوم نہیں ہے کہ کس گلاس کے اندر جو ہے وہ پانی ہے اور کس گلاس کے اندر جو ہے وہ شراب موجود ہے، یہ انسان کو علم نہیں ہے، لیکن علم اجمالی موجود ہے کہ ان میں سے ایک گلاس کے اندر پانی ہے اور ایک گلاس کے اندر جو ہے نا وہ ایک ایسا مائع ہے، ایک ایسی لیکوڈ چیز ہے جسے پینے سے اسلام میں منع کیا گیا ہے، لیکن کنفرم نہیں ہے کہ کس کے اندر ہے۔ تو یہاں مجتہد یہ کہتا ہے کہ احتیاط کی بنا پر آپ ان دونوں گلاسوں کو استعمال کرنے سے اجتناب کریں، تاکہ آپ کو یقین حاصل ہو جائے کہ آپ نے اس عمل کو انجام نہیں دیا جس عمل کی انجام دہی کے لیے خداوند متعال نے آپ کو روکا ہے۔ تو یہ ہے احتیاط پر عمل کرنے کا فتویٰ، یعنی مجتہد نے فتویٰ دیا ہے کہ آپ احتیاط پر عمل کریں، یعنی ان دونوں برتنوں سے اجتناب کریں، ان دونوں پانیوں سے اجتناب کریں، یہ مجتہد کا باقاعدہ فتویٰ ہے۔ لیکن ایک دفعہ مجتہد جو ہے وہ فتویٰ دے رہا ہے احتیاط میں، اس میں کیا مسئلہ موجود ہے؟ مثلا مجتہد کہتا ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں، نماز کی جو تیسری رکعت ہے اور چوتھی رکعت ہے، اس میں ہم نے تسبیحات اربعہ کی تلاوت کرنی ہے۔ اب جب تسبیحات اربعہ کی تلاوت کرنی ہے تو 3 دفعہ کی جائے یا 1 دفعہ کی جائے؟ تو ان دونوں چیزوں کا جو ہے نا وہ تفاوت آپ کے سامنے معلوم ہو گیا کہ ایک دفعہ مجتہد جو ہے وہ دو عمل میں، جہاں پر ایک حلال اور ایک حرام میں اشتباہ پایا جا رہا ہے، وہاں مجتہد آپ کو احتیاط کا حکم دے رہا ہے، اور احتیاط فتویٰ یعنی فتویٰ ایسا دے رہا ہے جو احتیاط پر مشتمل ہے۔ لیکن ایک مرتبہ جو ہے وہ مجتہد آپ کو دو عمل نہیں بلکہ ایک ہی نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت کے درمیان جو تسبیحات اربعہ پڑھنی ہے، اس کی تعداد میں آپ سے احتیاط کے لیے کہہ رہا ہے، تو آپ یہاں پر بھی اس کی احتیاط کے اوپر عمل کریں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ احتیاط مستحب کسے کہتے ہیں؟ یعنی وہ جگہ جہاں مجتہد واضح طور پر ایک فتویٰ دیتا ہے اور پھر فتویٰ دینے کے بعد وہ ایک احتیاط سے کام لیتا ہے اور احتیاطی مطلب بھی بیان کرتا ہے۔ تو پہلے آپ کے پاس فتویٰ موجود ہے، اور اس فتویٰ کے بعد جو ہے نا وہ مجتہد نے احتیاط سے متعلق ایک مطلب کو بیان کیا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں مثال دوں کہ شاید اس مثال سے مسئلہ واضح ہو جائے کہ مثلا مجتہد آپ سے کہتا ہے کہ ایک
नजिस बर्तन है, इस नजिस बर्तन को अगर आप कोर पानी के अंदर धो लें एक मर्तबा तो ये पाक हो जाएगा। ये मुजतहिद का फतवा है कि नजिस बर्तन को कोर पानी के अंदर धोने से वो बर्तन पाक हो जाएगा। लेकिन एहतियात ये है कि इस बर्तन को उस कोर पानी के अंदर 3 मर्तबा धोया जाए। बस पहले मुजतहिद ने फतवा दिया, बाद में इस फतवे के मुजतहिद जो है वो आपको एहतियात से मुतअल्लिक कह रहा है। तो फतवे के बाद जो एहतियात आ रही है ये एहतियात एहतियात मुस्तहब कहलाती है। अब आपके लिए जो है वो जरूरी है कि या आप इस फतवा पर अमल कर लें या इस फतवा के बाद आने वाली एहतियात पर अमल कर लें, ये आपके पास इख्तियार है। लेकिन यहां आप किसी ऐसे मुजतहिद की तरफ रुजू नहीं कर सकते जो इस मुजतहिद आलम के अलावा कोई दूसरा मुजतहिद है। क्यों? चूंकि आपके अपने मुजतहिद आलम ने बाकायदा मसले के अंदर आपको फतवा दे दिया है। जब मुजतहिद आलम का फतवा मौजूद हो तो आप एहतियात की तरफ यानी किसी दूसरे मुजतहिद की तरफ रुजू नहीं कर सकते हैं। आपका काम है मुजतहिद के फतवा पर अमल करे या मुजतहिद ने फतवा के बाद जो आपको एहतियात कही है आप उस एहतियात की तरफ भी रुजू कर सकते हैं। तो ये एक मसला जो है वो एहतियात मुस्तहब से मुतअल्लिक है। फिर यहां पर जो बात की जा सकती है वो कुछ इस तरह से है। जी हाँ, एहतियात मुस्तहब हमने आपकी खिदमत में बयान कर दिया है। फिर फतवा के बाद एहतियात जो है और फतवा से पहले एहतियात, फतवा से पहले एहतियात जो है वो एहतियात वाजिब या एहतियात लाजिम कहलाएगी और फतवा के बाद जो एहतियात होगी वो एहतियात मुस्तहब कहलाएगी। ये दोनों तफावत आप अपने मद्देनजर रख लें। एक दफा मुजतहिद है वो फतवा नहीं देता है बल्कि एहतियात कहता है। अगर ऐसी एहतियात हो जिसमें पहले फतवा मौजूद नहीं है बल्कि मुजतहिद कहेगा कि एहतियात की बिना पर ऐसे पत्थर के ऊपर तयम्मुम किया जाए जिसके ऊपर मट्टी मौजूद है, ये उसने एहतियात किया है, फतवा नहीं दिया है, तो आप इस मसले में ऐसे फकीह की तरफ रुजू करें जो बाकायदा फतवा दे रहा है कि पत्थर के ऊपर जो है वो मट्टी का होना जरूरी नहीं है, आप उस पर तयम्मुम कर सकते हैं। तो आप इस मसले में मुजतहिद आलम को छोड़कर ऐसे मुजतहिद की तरफ रुजू कर सकते हैं कि जो बाकायदा इस मसले में आपको ये फतवा दे रहा है कि आप खाक के बगैर पत्थर के ऊपर तयम्मुम कर सकते हैं। बस अगर फतवा मौजूद ना हो, मुजतहिद सिर्फ एहतियात के लिए कहे तो इस एहतियात को एहतियात लाजिम या एहतियात वाजिब कहते हैं। आपको ये इख्तियार दिया गया है कि या आप इस एहतियात पर अमल करें या एक ऐसे मुजतहिद की तरफ रुजू करें जो बाकायदा यहां पर आपको फतवा दे रहा है। लेकिन एहतियात मुस्तहब क्या होती है कि मुजतहिद बाकायदा आता है मैदान में और फतवा देता है, फतवा के बाद एक एहतियाती मतलब भी बयान कर देता है। तो आप यहां पर क्या करें, या उस फतवा पर अमल करें या इस एहतियात पर अमल करें जो एहतियात मुस्तहब कहलाती है। मसलन आपका मुजतहिद कहता है कि एक मर्तबा जो है वो तस्बीहात अरबा को पढ़ना वाजिब है लेकिन 3 मर्तबा जो है वो आप इसको पढ़ सकते हैं। तो चूंकि उसने एक दफा पढ़ने का वाजिब को जो कहा है ये एहतियात उसका फतवा है और एहतियात मुस्तहब कहलाएगी वो 3 मर्तबा पढ़ना। आपके पास ये इख्तियार है कि या आप एक मर्तबा पढ़ लें या 3 दफा पढ़ लें। एक दफा पढ़ेंगे तो आपने फतवा पर अमल कर लिया, 3 दफा अमल करेंगे तो आपने इस्तेहबाब पर अमल कर लिया। यानी दोनों सूरतों में आपके लिए ठीक है, लेकिन आप इसमें किसी ऐसे मुजतहिद की तरफ रुजू नहीं कर सकते जो 2 दफा का आपको फतवा देता है कि आप 2 दफा पढ़ें। नहीं, आप इसी पर ही अमल करेंगे। फिर इसके बाद है एहतियात मुस्तहब से मुतअल्लिक कलिमात जो फ़ुक़हा की किताबों में इस्तेमाल हुए हैं। चूंकि हम उर्दू ज़बान है और हमारी उर्दू की किताबों में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए जाते, लिहाजा इन्हें बयान करने की ज़रूरत नहीं है कि मसलन अगर कहा जाए कि यजूज़ अलल इश्काल या यमबगी या यजूज़ अला तअम्मुल अल औला वल अहवत कज़ा, या इस किस्म के जो अल्फाज हैं ये सब के सब एहतियात मुस्तहब के ऊपर जो है वो दलालत करते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि मुजतहिदीन के दरमियान इख्तिलाफ क्यों पेश आता है। एक उम्दा सवाल के जो आम तौर पर मुआशरे में किया जाता है कि बिल आखिर कुरान मजीद से फतवा देना है, रिवायात अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फतवा देना है, या सवाल करने वाले कुछ इस तरह से भी सवाल करते हैं कि अल्लाह भी एक है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी भी एक है, हज़रात अइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम में से हर एक शख्सियत
اپنے زمانے میں ایک ہی واحد امام تھے، ایک زمانے میں دو امام منصب امامت پر فائز نہیں تھے، اور اسی طرح احکام جو بیان کیے گئے ہیں ان کی جانب سے ان میں بھی کسی قسم کا اختلاف نہیں پایا جاتا ہے، تو پھر ہمارے مجتہدین موضوعات میں بھی اختلاف کرتے ہیں، مسائل میں بھی اختلاف کرتے ہیں، ان کے اختلاف کی بنیادی وجہ کیا ہے، یہ کیوں اختلاف کرتے ہیں؟ تو اس سوال کا جواب اگر ہم دینا چاہیں تو سب سے پہلے آپ کی خدمت میں ہم یہ عرض کریں گے کہ دیکھیں، اصول اور کلیات میں مجتہدین کے درمیان اختلاف موجود نہیں ہے، یہ بعض جزئی مسائل ہیں جن کے درمیان اختلاف ہے، پس اصل مطلب آپ اپنا مد نظر رکھیں کہ امہات مسائل یعنی بڑی بڑی چیزیں، اصول، ان کے درمیان کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے۔ کچھ چھوٹا موٹا اگر اختلاف بعض مسائل میں پیدا ہوتا ہے تو اس اختلاف کی بنیادی وجہ کیا ہے، ہمیں اس چیز کی طرف جو ہے وہ توجہ کرنا ضروری ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ حضرات ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ اور ہمارا زمانہ بہت ہی دور کا زمانہ ہے، یعنی 1400 سال سے زائد عرصہ جو ہے وہ گزر چکا ہے۔ حضرات ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے جو روایات نقل ہوئی ہیں وہ اتنا طولانی عرصہ گزرنے کے بعد آج جب ایک مجتہد کے ہاتھ میں آتی ہیں تو دو طرح کی اس کو مشکل پیش آتی ہے۔ پہلی مشکل یہ ہے کہ وہ افراد کے جنہوں نے اس روایت کو ہم تک پہنچایا ہے، وہ افراد کون ہوتے ہیں؟ وہ افراد ہیں راوی، کہ جو ایک روایت کو نقل کر رہے ہیں، یعنی امام معصوم سے ایک مطلب کو سنتے ہیں اور وہ مطلب آ کر مجھے یا آپ کو یا دوسرے تیسرے افراد کو پہنچا رہے ہیں، پھر ہم اس کو آگے تیسرے تک پہنچاتے ہیں، تیسرا چوتھے تک پہنچاتا ہے۔ پس میرے اور امام معصوم کے درمیان یہ جو 1400 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے، اس عرصے کے بیچ میں ہزاروں افراد بیچ میں ایسے آئے ہیں کہ جنہوں نے اس روایت کو اور اس کلام معصوم کو میرے تک منتقل کیا ہے۔ اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو اتنے افراد کا ایک لمبی سی چین ہے جسے میں نے اپنے اور امام کے درمیان متصل کرنا ہے، آیا یہ چین درست ہے یا درست نہیں ہے؟ یہ جائزہ لینا ایک مجتہد کا کام ہے۔ جتنا زمانہ گزرتا جائے گا اس چین میں اضافہ ہوتا جائے گا، کمی نہیں ہوگی۔ تو اس چین کو بررسی کرنا، اس کا جائزہ لینا مجتہد کا کام ہے۔ ہر شخص کے حالات زندگی کو دیکھنا، کون شخص عادل تھا، کون شخص عادل نہیں تھا، کون شخص جو ہے وہ شیعہ اثنا عشری تھا اور کون نہیں تھا، کون ثقہ تھا کون غیر ثقہ تھا، ان تمام کے حالات زندگی کو مطالعہ کرنا، ان کا جائزہ لینا، ان کو درست اور نادرست میں تقسیم کرنا، وہ افراد جو مورد اعتماد ہیں ان افراد کو باہر نکالنا اور فیصلہ کرنا کہ یہ مورد اعتماد افراد اگر کسی روایت کو امام معصوم سے نقل کریں تو ہم اس روایت کو لے سکتے ہیں۔ یہ کام کرنا ایک مجتہد کا کام ہے۔ ظاہری بات ہے اتنے عرصے میں موجود افراد، ان افراد کے حالات زندگی کا جو جائزہ لیا جائے گا تو اس میں اختلاف تو پیش آئے گا۔ بعض افراد کہیں گے کہ یہ فرد درست ہے، بعض افراد کہیں گے کہ درست نہیں ہے، چونکہ انہوں نے اپنی تحقیق کی ہے، اپنا جائزہ لیا ہے مختلف کتابوں سے، مختلف اسناد سے، ان افراد کو دیکھا ہے، تو اس شخص کے حالات زندگی تک پہنچنے کے لیے سورس جو استعمال کیے گئے ہیں وہ بھی متفاوت ہیں، تو یہ باعث بنیں گے کہ بعض افراد بعض راویوں کو درست جانیں اور بعض راویوں کو درست نہ جانیں، جس کے نتیجے میں اس راوی سے نقل ہونے والی تمام روایات یا درست ہوں گی یا غلط ہوں گی۔ تو اس طرح سے مجتہدین کے درمیان جو اختلاف ہوتا ہے وہ عمدہ ایک اس کا جو عمدہ پورشن اور ایک عمدہ حصہ جو ہے وہ ان افراد سے متعلق ہے جو افراد روایت کو معصوم سے نقل کر رہے ہیں، لہٰذا ان کو جاننا بہت ہی ضروری ہے، اور انہی کے جاننے سے جو ہے وہ روایات میں اختلاف پیش آتا ہے، اور روایات میں اختلاف سے مجتہد کے فتویٰ میں اختلاف پیش آتا ہے۔ اور یہ جس قدر آپ امام معصوم کے نزدیک
زمانے میں چلتے جائیں آپ کو اختلاف جو ہے نا وہ کم نظر آئے گا، یعنی جس قدر امام معصوم کا زمانہ اور ہمارا زمانہ امام سے دور ہوتا جائے گا اختلاف نمایاں ہوتا جائے گا، اور جس قدر ہم پیچھے کی طرف تاریخ کی طرف جائیں تو اس تاریخ میں جو ہے وہ یہ اختلاف آپ کو کم نظر آئے گا چونکہ وہ فاصلہ محدود ہوتا جائے گا۔ دوسری عمدہ مشکل جو ہے وہ روایات میں الفاظ روایات اور کلمات روایات ہیں، یعنی حضرات ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کلام میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں ہم ان الفاظ کو سمجھنے میں جو ہے وہ خطا کا شکار ہو جاتے ہیں اور مختلف قسم کے معانی اس سے جو ہے وہ استخراج کرتے ہیں اور نتیجہ لیتے ہیں۔ مثلاً میں ایک مثال دوں آپ کی خدمت میں کہ جو ہماری اس بحث سے ممکن ہے مربوط نہ بھی ہو، لیکن بات کو سمجھنے کے لیے اور تقریب ذہن کے لیے مثال کا سہارا لیا جاتا ہے۔ مثلا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نورانی حدیث جو مختلف روائی کتابوں میں مختلف الفاظ کے ساتھ نقل ہوئی ہے کہ ارشاد ہوتا ہے لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ قلب او صورت قلب یا او صورتن، اس قسم کے الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں۔ تو یعنی ملائکہ ایک ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا موجود ہو یا جس گھر میں کتے کی تصویر موجود ہو یا جس گھر میں مطلقاً کوئی تصویر موجود ہو۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بیت کیا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قلب کیا ہے، پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صورت و قلب درست ہے یا خالی صورت درست ہے۔ یہ الفاظ جو ہیں اس کا جائزہ لینا مجتہد کا کام ہے۔ جب مجتہد ان الفاظ کا جائزہ لیتا ہے، ان کی بررسی کرتا ہے، ان کی جو ہے وہ جانچ پڑتال کرتا ہے تو ممکن ہے اس سے نتیجہ جو ہے وہ اس کا متفاوت نکلے۔ ایک مرتبہ مجتہد کہتا ہے کہ بیت سے مراد یہی عام گھر ہے کہ جو انسان معمولاً ہم لوگ گھروں میں زندگی گزارتے ہیں، تو یہ جو گھر ہے مراد یہی بیت لیا گیا ہے کہ جس گھر کے اندر کتا موجود ہوتا ہے اس گھر کے اندر فرشتہ داخل نہیں ہوتا، یا جس گھر کے اندر آپ ایک کتے کی تصویر کو آویزاں کر دیں اس گھر کے اندر بھی فرشتے داخل نہیں ہوتے، یا جس گھر کے اندر مطلقاً کوئی مجسمہ کوئی تصویر آویزاں ہو، ضروری نہیں کہ وہ کسی کتے ہی سے متعلق ہو، اس گھر کے اندر بھی فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ یہ ایک تعبیر اس روایت سے لی جاتی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں پر مراد یہ نہیں ہے بلکہ مراد یہ ہے کہ بیت جو ہے وہ انسان کا وجود ہے، اور یہ جو قلب کا لفظ استعمال ہوا ہے یہاں قلب سے مراد ہے کہ انسان کے وجود میں اگر صفات رذیلہ پائی جائیں یعنی بری عادات پائی جائیں تو اس انسان کے قلب یعنی انسان کے وجود کے اوپر ملائکہ نازل نہیں ہوتے ہیں، یعنی ملائکہ آ کر اس انسان سے گفتگو نہیں کرتے ہیں، اس انسان سے مکالمہ نہیں کرتے ہیں، اس انسان سے ہم کلام نہیں ہوتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ اس انسان کے وجود کے اندر جو ہے وہ صفات رذیلہ، صفات خبیثہ اور بری عادات پائی جاتی ہیں۔ جب تک انسان اپنے وجود کو ان بری عادات سے خالی نہیں کرتا ہے، پاک نہیں کرتا ہے، اپنے وجود کی طہارت نہیں کرتا ہے، اس وقت تک انسان کے وجود کے اندر جو ہے وہ ملائکہ اور فرشتے نازل نہیں ہوں گے۔ جب فرشتے نہیں آئیں گے تو ظاہری بات ہے کہ خداوند متعال کی طرف سے جو رحمتیں برکتیں فرشتے لے کر آنا چاہتے ہیں وہ انسان ان برکتوں اور رحمتوں سے محروم ہو جائے گا۔ لہٰذا انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکے اور اس کے وجود کے اندر جو برائیاں پائی جا رہی ہیں، جو خباثتیں پائی جا رہی ہیں، جو ناپاکیاں پائی جا رہی ہیں، پہلے ان کا صفایا کرے تاکہ خداوند متعال کی رحمتیں اور برکتیں انسان کے اوپر نازل ہوں۔ تو اس میں انسان کا لباس بھی آ جاتا ہے کہ انسان اپنے لباس کی طہارت کرے، پاک و پاکیزہ لباس پہن کے رکھا کرے، خوشبو لگا کے رکھا کرے۔ اب انسان ظاہری طور پر اس کا لباس مرتب، منظم، خوشبودار، اور اندر انسان کا جو ضمیر ہے، جو انسان کا اندر ضمیر ہے، یہ بھی پاک و پاکیزہ ہے، برائیوں سے پاک ہے، نجاستوں سے پاک ہے۔ تو اب ایسی صورت میں
انسان کے وجود کے اوپر جو ہے وہ خداوند متعال کی رحمت کے فرشتے نازل ہوں گے اور انسان کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کریں گے اور انسان کو کمالات کی طرف لے جائیں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک حدیث ہے، اسی حدیث کے الفاظ سے دو مختلف قسم کی تعبیرات لی گئی ہیں، اور یہ تعبیرات ابھی روائی بحث نہیں ہے، یہ الفاظ سے اختلاف نکل رہا ہے۔ وہ فقہا کہ جو پہلا ترجمہ کریں گے، وہ فقہا کہیں گے کہ انسان کے گھر کے اندر جو ہے وہ کتا نہیں ہونا چاہیے، کتا گھر کے اندر رکھنا مکروہ ہے، لہٰذا گھر کے اندر کتا کو نہ رکھا جائے، اور اس کے رکھنے سے جو ہے وہ انسان کے گھروں میں رحمتیں اور برکتیں نہیں آئیں گی۔ لیکن وہ افراد کہ جو اس حدیث کے الفاظ کو دوسرے معانی میں لے کر جائیں گے، وہ کہیں گے کہ نہیں، انسان کا وجود جو ہے وہ اس طرح سے اگر اس کے اندر خباثتیں ہوں گی تو انسان کمالات کی طرف، انسان جو ہے وہ اعلیٰ مدارج کی طرف، اعلیٰ مقامات کی طرف نہیں جائے گا، لہٰذا انسان کو اپنے وجود کو پاک و پاکیزہ رکھنا چاہیے۔ تو یہ دیکھیں آپ، الفاظ سے جو ہے وہ اختلاف نکلا اور وہاں سے یہ بات پہنچی، لہٰذا مجتہد کا کام یہ ہے کہ جب بھی کسی بھی روایت کے اندر کوئی بھی لفظ استعمال ہوتا ہے تو مجتہد فوراً جاتا ہے عصر معصوم علیہ الصلاۃ والسلام میں، کہ وہاں امام معصوم کے زمانے میں جب یہ روایت بیان ہوئی ہے تو اس زمانے میں یہ لفظ کس معنی میں استعمال ہوتا تھا، معصومین علیہ الصلاۃ والسلام ان الفاظ کو کن معانی میں استعمال کرتے تھے، اور معصوم نے ان الفاظ کو جن مخاطبین کے سامنے بیان کیا ہے وہ مخاطبین ان الفاظ سے کیا معنی سمجھ رہے ہیں۔ یہ جب انسان اس چیز کو درک کر لیتا ہے تو پھر اس کو جو ہے نا وہ مطلب سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اسی سمجھنے میں بعض اوقات جو ہے وہ فقہا کا اختلاف ہو جاتا ہے، اور فقہا جو ہیں وہ اس زمانے کو درک کرنے میں اختلاف کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ اختلاف جو ہے یہ فتاوی مجتہد میں ظاہر ہوتا ہے۔ پس دو عمدہ وجوہات میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دی کہ ایک تو حضرات معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ اور ہمارا زمانہ، جس قدر ہم معصوم کے زمانے کے قریب ہوتے جائیں گے اختلاف فقہی جو ہے وہ فتاوی کے اندر کم دکھائی دے گا، اور جس قدر یہ زمانہ بڑا ہوتا جائے گا یہ اختلاف جو ہے نمایاں ہو کر ابھر کے سامنے آئے گا۔ اور اس اختلاف کے ابھار کی بنیادی وجہ جو سامنے آئی ہے وہ یہی ہے کہ روایت کو نقل کرنے والے افراد کا زندگی کا جائزہ لینا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ آیا ہم اس کی گفتگو پر اعتماد کر سکتے ہیں یا اعتماد نہیں کر سکتے۔ یہ شخص جس نے اس روایت کو معصوم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم تک نقل کیا ہے، آیا یہ شخص عادل ہے یا عادل نہیں ہے؟ آیا یہ جو روایت کے الفاظ نقل کر رہا ہے اس میں کسی قسم کی ملاوٹ اور کسی قسم کی مشکل تو نہیں پائی جا رہی ہے؟ اگر ہم اس چیز کا اچھی طرح سے جائزہ لے لیں اور ایک درست سمت پر پہنچے تو اختلاف نہیں ہوگا، وگرنہ اختلاف ہوگا۔ اور دوسرا مسئلہ یہی الفاظ روایت کا ہے کہ وہ کلمات جو معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی لسان میں اور زبان مطہر سے جاری ہوئے ہیں، ان کلمات کو سمجھنے میں جب اختلاف ہوگا تو یہ اختلاف مجتہد کے فتویٰ میں خود بخود ظاہر ہوگا۔ میں آج کی گفتگو کا خلاصہ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر پیش کر دوں۔ ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز جو کیا وہ احتیاط واجب اور احتیاط لازم سے کیا۔ سوال ہم نے آپ کی خدمت میں یہ کیا تھا کہ اگر کسی مجتہد جو ہے وہ کسی مسئلے کے اندر احتیاط سے کام لیتا ہے تو یہاں مکلف کی کیا ذمہ داری ہے؟ یعنی مجتہد فتویٰ نہیں دے رہا ہے بلکہ احتیاط سے کام لے رہا ہے، اب یہاں آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ یہاں جو اس کا مقلد ہے وہ یا تو اس احتیاط پر عمل کرے جسے احتیاط واجب یا احتیاط لازم کہا جاتا ہے، یا اس مسئلے میں کسی دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کرے کہ جو علمی مقام میں اس کے اپنے مجتہد سے مقام میں تھوڑا کم ہے، اس کی طرف وہ رجوع کر سکتا ہے۔ اس احتیاط کو احتیاط واجب بھی کہا جاتا ہے اور احتیاط لازم بھی کہا جاتا ہے۔ پس دو طرح کی احتیاط ہے۔ ایک احتیاط وہ ہے جو مجتہد فتویٰ دینے سے پہلے استعمال کرتا ہے جسے احتیاط واجب یا احتیاط لازم کہا جاتا ہے، اور ایک احتیاط وہ ہے جسے مجتہد فتویٰ دینے کے بعد استعمال کرتا ہے۔ مثلا مجتہد کہتا ہے کہ ایک مرتبہ اگر آپ برتن کو، پانی کے نجس برتن کو پانی کے اندر دھو دیں تو یہ پاک ہے، لیکن 3 دفعہ دھونا جو ہے نا وہ اچھا ہے۔ تو یہ جو اس نے پہلے ایک دفعہ کہا یہ اس کا فتویٰ ہے، اور بعد میں جو 3 دفعہ کہا یہ
جو ہے وہ احتیاط مستحب کہلائے گی۔ احتیاط واجب اور احتیاط مستحب میں بنیادی فرق جو ہے وہ فرق یہی ہے کہ احتیاط واجب جو ہے اس سے پہلے فتویٰ موجود نہیں ہے، جبکہ احتیاط مستحب سے پہلے مجتہد کا فتویٰ موجود ہے۔ یہ ایک خود بات کو سمجھنے کے لیے۔ اور مقام عمل میں کیا ہے؟ مقام عمل میں یہ ہے کہ احتیاط واجب میں آپ اپنے مجتہد کے فتویٰ کو چھوڑ کر، یعنی احتیاط کو چھوڑ کر کسی دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، جبکہ احتیاط مستحب میں آپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ کسی دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کریں۔ آپ کے پاس یہی اختیار ہے کہ یا آپ اپنے مجتہد کی فتویٰ پر عمل کریں یا فتویٰ کے بعد نقل ہونے والی احتیاط پر عمل کریں۔ ان دونوں چیزوں کی طرف آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ میں نے مثال بھی آپ کی خدمت میں دی کہ مثلا دوسری اور تیسری رکعت کے درمیان جو ہے نا وہ دوسری اور تیسری رکعت کے درمیان یعنی الحمد کے بعد دوسری ایک سورت مکمل پڑھنا واجب ہے یا واجب نہیں ہے۔ ایک مجتہد کہتا ہے کہ الحمد کے بعد ایک مکمل سورہ پڑھنا واجب ہے، ایک کہتا ہے کہ نہیں واجب نہیں ہے۔ تو وہ شخص کہ جو کہتا ہے کہ احتیاط واجب کی بنیاد پر الحمد کے بعد ایک سورہ پڑھی جائے، تو اب آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ الحمد کے بعد ایک سورہ پڑھیں، یا آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ کسی ایسے مجتہد کی طرف رجوع کریں جو کہتا ہے کہ باقاعدہ الحمد کے بعد ایک سورہ پڑھنا واجب ہے، فتویٰ دیتا ہے، احتیاط کا لفظ استعمال نہیں کرتا ہے۔ یہ آپ کو اختیار دے دیا گیا ہے کہ آپ اس احتیاط لازم یا احتیاط واجب پر عمل کریں، یا کسی دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کر لیں جو آپ کو سورہ پڑھنے کا کہہ رہا ہے، یا اصلاً کہہ رہا ہے سورہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، صرف الحمد پڑھیں اور نماز کو مکمل کریں، یعنی پہلی رکعت میں بھی الحمد پڑھیں، دوسری رکعت میں بھی الحمد پڑھیں، سورہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جو شخص اس طرح کا فتویٰ دے رہا ہے، آپ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ آپ اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، لیکن جہاں فتویٰ ہو اور فتویٰ کے بعد احتیاط ہو، ایسا آپ کو اختیار موجود وہاں پر نہیں ہے۔ یا آپ فتویٰ پر عمل کریں یا فتویٰ کے بعد نقل ہونے والی احتیاط پر عمل کریں۔ یہ آج کی ہماری تمام گفتگو تھی، جس میں ہم نے آپ کی خدمت میں احتیاط واجب اور احتیاط مستحب کو بیان کیا۔ پھر احتیاط واجب میں جو فالاعلم مجتہد جس کی طرف آپ نے رجوع کرنا ہے، اس سے متعلق بھی ہم نے بیان کیا کہ مراتب میں مجتہد اعلم کے بعد دوسرے نمبر پر اس کو ہونا چاہیے۔ پھر اس کے علاوہ ہم نے آپ کی خدمت میں جو ہے وہ بیان کیا کہ اگر انسان جو ہے وہ اس کو معلوم نہیں ہے کہ اس کے مجتہد نے احتیاط کا کہا ہے یا احتیاط کا نہیں کہا، وہ چلا جاتا ہے اور جا کر ایک عمل کو انجام دے آتا ہے، اب آ کر دیکھتا ہے کہ اس کے مجتہد نے احتیاط کہا تھا اور اس کو اس مسئلے میں کسی دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کرنا تھا، تو اب یہاں اس کا عمل کیسے ہے؟ اور دوسرا مسئلہ اس طرح سے ہے کہ اس نے جو ہے وہ عمل انجام دیا، اور اب عمل انجام دینے کے بعد اس نے وہ نیت نہیں کی ہے دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کرنے کی۔ اب اس کے مسئلے کا کیا حکم ہے؟ تو یہاں رہبر معظم بھی یہی فرما رہے ہیں، اور آیت اللہ سیستانی کا بھی یہی فتویٰ ہے، اور آیت اللہ مکارم شیرازی کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ اس کا عمل اگر کسی ایسے مجتہد کے فتویٰ کے مطابق ہے جس کی اس کو تقلید کرنا تھی، تو اس کا عمل وہ درست ہے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ یہ ہمارا آج کی تمام گفتگو آپ کے ساتھ کمپلیٹ ہوئی۔ میں آپ کے سوالات کی طرف آتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ کچھ سوال یہاں پر دیکھوں کہ آپ کے کیا سوالات ہیں۔